نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل قدر بزرگوں اور دینی اخوت و محبت رکھنے والے نوجوان بھائیوں، آپ حضرات کے سامنے جو سورت میں نے تلاوت کی ہے اسے سورۃ الکوثر کے نام سے جانا جاتا ہے، جس کے معنی خیر کثیر کے ہیں یا حوض کوثر کے، ایسا پانی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روز محشر اپنے امتی کو پلائیں گے، اور اسی کا تذکرہ اس سورت میں ذکر کیا گیا ہے۔ یہ سورت الفاظ کے اعتبار سے بہت مختصر ہے، بلکہ اگر ہم دیکھیں تو سب سے چھوٹی صورتوں میں اس کا نام آتا ہے کہ کم الفاظ اور بالکل کم آیتیں اس صورت میں ہیں، اور چھوٹی صورتوں میں اس کا نام بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مشرکین نے یہ طعنہ دیا کہ آپ کی نسل تو ختم ہو جائے گی جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئے، جن کا نام قاسم رکھا گیا، ان کی وفات پر مشرکین نے طعنہ دیا کہ ان کا گھر تو ویران ہو گیا، ان کے بچے انتقال کر گئے، لہذا ان کی نسل آگے نہیں چلی۔ تو اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ صورت نازل ہوئی، اور حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، اور مسکرائے تو صحابہ اکرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں مسکرائے، آپ نے تبسم کیوں فرمایا؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ ابھی میرے اوپر یہ صورت نازل ہوئی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ہے کہ تمہارے دشمن کی نسل ہی کٹ جائے گی۔ جو دشمن تم پر یہ اعتراض کرتے ہیں، تمہیں یہ طعنہ دیتے ہیں کہ ان کی نسل ختم ہو گئی، اب ان کا نام لینے والا، ان کا تذکرہ کرنے والا کوئی موجود نہیں رہے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ تسلی دی کہ آپ کی ذات کو یاد رکھا جائے گا، آپ کا تذکرہ کیا جائے گا، اور آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہوگا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ کوثر یہ ایک نہر ہے جو جنت کی نہر ہے، اور اس کے پرنالے روز محشر میں جو ایک حوض قائم ہوگا، اس جنت کی نہر سے اس حوض میں پانی آئے گا جو دو پرنالوں سے آئے گا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس حوض سے احادیث میں آتا ہے کہ اس کے اوپر جو برتن سجائے ہوں گے وہ برتن اتنے ہوں گے جیسے آسمان میں ستارے ہیں، اور ان برتنوں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتی کو حوض کوثر پلائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو موقع میسر فرمائے۔ اور حدیث میں یہ بھی تذکرہ ہے کہ کچھ
فرشتے پیچھے لوگوں کو ہٹاتے رہیں گے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیں گے کہ آپ انہیں کیوں ہٹا رہے ہیں؟ یہ تو امتی ہیں جو حوض کوثر کا پانی پینے کے لیے آئے ہیں۔ تو کہیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین میں دخل اندازی کی، نئی باتیں پیدا کی، اس واسطے یہ مرتد ہو گئے، یہ آپ کی امت میں سے نہیں ہے، ان کو دور کر رہے ہوں گے۔ تو اللہ پاک ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے کہ جن کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر پیش کریں اور پئیں، ان لوگوں میں ہمارا نام بھی شامل فرمائے، اور ان لوگوں سے ہمیں بچائے کہ جن لوگوں کے بارے میں احادیث میں آتا ہے کہ انہیں فرشتے ہٹائیں گے۔ عرب کا ایک دستور اور ایک اصول رہا ہے، ان کا ایک رواج کہہ دیجئے کہ ایک رواج ہے کہ وہ دیکھتے ہیں جن کے گھروں کی آبادی نرینہ اولاد کے ذریعے نہیں ہوتی تو وہ انہیں ابتر کہتے ہیں۔ ابتر کا مطلب ہے بے نام و نشان، بے نام و نشان، یعنی ان کی نسل کٹ گئی، اب ان کا نام لینے والا کوئی نہیں۔ جس طریقے سے احادیث میں بعض روایات میں ہم نے سنا ہے کہ جن کے یہاں لڑکی پیدا ہو جاتی تو وہ اپنے منہ کو چھپایا کرتے تھے کہ لوگ کہیں مجھے یہ تانا نہ دے دے کہ تمہارے گھر پہ لڑکی پیدا ہوئی۔ یہ ان لوگوں کا مزاج تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے۔ اور بعض دفعہ تو یہ بھی ہوتا کہ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے، زندہ درگور کر دیتے، قبر میں اسے اتار دیتے۔ بعض روایات میں یہاں تک بھی ذکر کیا گیا ہے، بلکہ قرآن میں تذکرہ کیا گیا ہے اس چیز کا۔ تو اسی پس منظر میں اس سورت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دو خوشخبریاں بھی دی اور دو احکام بتلائے، دو خوشخبریاں بھی دی اور دو احکام بتلائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ حضرات کے علم میں ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے 4 بیٹیاں ہوئیں اور 2 بیٹے ہوئے، اور جو بیٹیاں ہوئیں ان کی نسلیں آج تک چل رہی ہیں، جن کو ہم سعادات کہتے ہیں، سید کہتے ہیں، اور ہم انہیں درجہ بھی دیتے ہیں۔ ایک تو وہ لوگ ہیں، اور ایک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد ہے، جن سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 2 لڑکے ہوئے اور دونوں کم عمر میں انتقال کر گئے۔ جیسا ابھی میں نے ذکر کیا کہ جب قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو اس موقع پر مشرکین نے تانا دیا، تو اس موقع پر یہ صورت نازل ہوئی، اور اس موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر صحابہ کرام سے یوں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ صورت دی ہے اور اس میں مجھے خوشخبری دی ہے۔ تو 2 احکام اس میں دیے اور 2 خوشخبریاں دی۔ 2 خوشخبریاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو یہ فرمایا کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے۔ اس کی 2 تفسیر ذکر کی گئی ہے۔ کوثر سے مراد ایک تو حوض کوثر جو میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے پیش کیا کہ جنت میں ایک نہر ہوگی اور اس کا حوض میدان حشر میں قائم ہوگا، اور اس نہر سے، جنت کی اس نہر سے 2 پرنالوں کے ذریعے حوض کوثر میں پانی ہوگا، اور بتلاتے ہیں کہ اتنا ٹھنڈا جو برف سے بھی زیادہ ٹھنڈا اور اتنا میٹھا کہ شہد سے بھی زیادہ میٹھا، ایسا پانی ہوگا، اور اس کی مٹی سے وہ خوشبو آ رہی ہوگی جو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ خوشبودار ہوگی۔ ایک تو یہ تفسیر بیان کی گئی ہے، اور دوسری تفسیر یہ بیان کی گئی ہے کہ کوثر سے مراد خیر کثیر ہے، یعنی بہت سارا خیر
جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے عطا کیا گیا، ہر خیر عطا کیا گیا، تو ایک تو یہ خوشخبری دی گئی، اور دوسری خوشخبری یہ دی گئی کہ جو آپ کو طعنہ دیتے ہیں، جو آپ پر اعتراض کرتے ہیں، جو لوگ آپ سے یہ کہتے ہیں کہ آپ بے نام و نشان ہو جائیں گے، آپ کا تذکرہ نہیں ہوگا کیونکہ آپ کی نرینہ اولاد نہیں ہے، اور عام طور پر ہوتا یہی ہے کہ جس کی نرینہ اولاد ہوتی ہے، لڑکے ہوتے ہیں، وہ اپنے باپ داداؤں کا تذکرہ کرتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ آپ ہی کا نام ہمیشہ لیا جاتا رہے گا، تا قیامت آپ کا نام بلند رہے گا۔ چنانچہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہر وقت کسی نہ کسی مومن کی زبان پر رہتا ہے۔ ہر وقت جب ہم سنتے ہیں اذان میں، تو اذان کے کلمات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا تذکرہ ہوتا ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جاتی ہے، ہر مومن کی زبان پر کسی نہ کسی وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جاتا ہے۔ تو یہ تذکرہ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے ذریعے جو اولاد ہوئی، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد آج تک ہمارے زمانے میں موجود ہے، تا قیامت رہے گی۔ اور صرف ایسا ہی نہیں کہ وہ موجود ہے، بلکہ ہم ان کو اعلیٰ درجہ بھی دیتے ہیں۔ جو سید ہوتے ہیں ہم انہیں مقام بھی دیتے ہیں، جو واقعتاً سید ہے انہیں مقام دیا جاتا ہے، اور ان کی جو ہے تعریف کی جاتی ہے، جو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہے۔ وہ سادات ہیں، اشراف ہیں، بھلے لوگوں میں سے ہے، اور اعلیٰ ترین میں سے ہے، لہذا ان کی تعریف کی جاتی ہے، اور ہم میں ایک مقام رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دی گئی کہ نام آپ کا بلند رہے گا، نام آپ ہی کا لیا جائے گا، آپ کی ذات کی تعریف کی جائے گی، اور آپ کی نسل چلتی رہے گی، اور اولاد آپ کی ہمیشہ ایک مقام رکھے گی۔ چنانچہ ہم دیکھ رہے ہیں اس زمانے میں، اور جب ہم دیکھیں دوسری طرف کہ جنہوں نے یہ طعنہ دیا تھا کہ آپ کی نسل اب ختم ہو جائے گی، چنانچہ آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا، آج بتائیے کہ کون اپنی اولاد کا نام ابو لہب رکھتا ہے؟ کوئی نہیں رکھتا۔ یہاں تک کہ اکثر کو یہ معلوم ہی نہیں ہوگا کہ عاص بن وائل نے یہ بات کہی تھی کہ آپ کا نام و نشان ختم ہو جائے گا، آپ کی نسل نہیں رہے گی، اور عاص بن وائل کا نام، ان کا نام تک جاننے والا آج دنیا میں موجود نہیں ہے، اور اگر کوئی موجود ہے نام ان کا لینے والا، تو وہ برائی کے ساتھ میں نام لیا جاتا ہے، ان کا نام برائی کے ساتھ میں لیا جاتا ہے کہ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنہ دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بلند بھی ہے، بلند رہے گا بھی، اور آپ کی نسل کی ہمیشہ حفاظت بھی کی جائے گی، اور انہیں اعلیٰ مقام بھی دیا جائے گا۔ اور عاص بن وائل کوئی اپنی اولاد کا نام نہیں رکھتا، ابو لہب، عتبہ آج کوئی اپنی اولاد کا نام نہیں رکھتے، لیکن محمد کے نام پہ اپنی اولاد کا نام رکھتے ہیں، اور بڑے فخر کے ساتھ رکھتے ہیں، اور بڑی ان کی تعریف کی جاتی ہے، محمد ان کا نام ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبری دی گئی، ایک خوشخبری کوثر کی دی گئی، اور دوسری خوشخبری یہ دی گئی کہ آپ کا نام ہی بلند رہے گا، آپ کا تذکرہ ہوتا رہے گا، برخلاف آپ کے دشمنوں کے کہ ان کا نام و نشان ختم ہو جائے گا، ان کی اولاد آج دنیا میں کوئی موجود نہیں ہے، موجود بھی ہے تو ان کو برائی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور دو احکام اس صورت میں دیے گئے، دو احکام کیا دیے گئے؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ آپ اپنے نام، اپنے رب کے نام سے نماز پڑھیے، وَانْحَرْ، اور قربانی کیجیے۔ تو اس کی ایک تفسیر تو یہ ہے کہ آپ اللہ کے نام سے نماز پڑھیے، عبادت میں مشغول رہیے، عبادات کرتے رہیے، اور اللہ کے نام سے قربانی کیجیے۔ دوسری تفسیر یہ بیان کی گئی ہے
کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی نعمت عطا کرتے ہیں کسی کو تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور شکر میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے، اور عبادت میں سب سے اعلیٰ مقام ہے نماز کا۔ فصلی لربک وانحر، چنانچہ آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خوشخبری دی گئی حوض کوثر کی، خیر کثیر کی، اور یہ خوشخبری دی گئی کہ آپ ہی کا نام رہے گا، آپ کے نام لینے والے رہیں گے، آپ کی ذات کی تعریف کرنے والے رہیں گے، چنانچہ یہ بھی خوشخبری دی گئی۔ تو اس خوشخبری کے بدلے میں یہ پیغام دیا گیا ہم امتیوں کو کہ جب تمہیں کوئی نعمت عطا ہو تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور شکر میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اور عبادتوں میں سب سے بہترین عبادت، سب سے اعلیٰ مقام کی، اعلیٰ درجے کی عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھیے۔ چنانچہ یہ حکم ہمیں دیا گیا۔ وانحر، قربانی کیجیے، اللہ کے نام کی قربانی کیجیے۔ چنانچہ اس میں دو پیغام اور دے دیے گئے۔ بعض تفسیر بیان کرنے والوں نے یہ بھی ذکر کر دیا کہ عید الاضحیٰ کی نماز کا اس میں تذکرہ ہے، چنانچہ فصلی لربک، کہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، یعنی کہ 2 رکعت عید الاضحیٰ دوبارہ پڑھیے، وانحر، اور قربانی کیجیے۔ قربانی ہم پر واجب ہے انشاءاللہ العزیز۔ اس کے بارے میں اگلے جمعہ سے یا اگلے سے اگلے جمعہ مکمل طور پر مسائل کی بات پر بحث ہوگی، بات کی جائے گی قربانی کے تعلق سے۔ تو یہ پیغام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے، اور یہ خوشخبری اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ چنانچہ یہ سورہ کوثر کا مختصر ترجمہ اور مختصر تفسیر تھی، اور جو پیغام ہمیں دیا گیا اس پیغام کو بھی ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی ہزاروں لاکھوں نعمتوں سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، چنانچہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں میری نعمتوں کا شکر ادا تمہیں کرنا چاہیے، اور نعمتوں کا شکر ادا کرنے میں کیا ہے ہمارے لیے کہ سب سے پہلا کام ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہیں، جو نمازیں ہمارے اوپر فرض ہیں ہم انہیں ادا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت